नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुनैन रिज़वी है। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में KTA TV का खुसूसी प्रोग्राम हर साथ पुकारे सल्ले अला में आप सबका खैर मकदम है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सजाओ शौक से ज़ाकिर रसूल की महफिल कि ये चराग है मरकज़ में रोशनी के लिए। सबसे पहले मैं अपनी बज़्म के मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सर अब्दुल रहमान साहब, आपको खुश आमदीद। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मशहूर व मारूफ सनाख्वा ज़यान, आपको खुश आमदीद। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पुरजोश मुकर्रर साद आलम, आपको भी खुश आमदीद। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शुरू में मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए बिलाल रज़ा को बुलाना चाहूँगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم जी ज़यान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुना रहे हैं आज आप हमारे नाज़रीन को? मैं मशहूर लजपाल नबी सुना। जी जी, पेश कीजिए। लजपाल नबी मेरे दर्दांदी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दांदी दवा देना जद वक्त नज़ा आवे दामंदी हवा देना मैं नात तेरी पढ़ना का मैं जिक्र तेरा करना मैं नात तेरी पढ़ना का मैं जिक्र तेरा करना इस जिक्र दी बरकत ना इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र वसा देना लजपाल नबी मेरे दर्दांदी दवा देना। साद आमिर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसे? माशाल्लाह, आजकल KTA TV पे आप छाए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र। जी, तकरीर पेश कीजिए। नाज़रीन मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जहाँ में कितने रसूल आए मगर ना आया अजीम तुमसा फ़हीम तुमसा अलीम तुमसा हज़ार ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं ना पाया फ़हीम तुमसा अलीम तुमसा अजीम तुमसा। नाज़रीन हाथ लिखते लिखते साक़ित हो गए मुहक्किक तहकीक करते करते मुल्के अदम में जा बसे और कलमों की स्याही मांद पड़ गई मगर शान मुस्तफ़ा का एक बाब भी पूरा ना हो सका। नाज़रीन उसवे हसना के पैकर रसूलुल्लाह जहाने इल्मो अमल के यावर हैं वो रसूलुल्लाह जो वदूदो करीम भी हैं
رؤوف الرحیم بھی ہیں، انکا لعلی خلق عظیم بھی ہیں۔ ناظرین، مجھ ناچیز کی کیا مجال کہ اس محجبین کی شان کو بیان کر سکوں، تو جو مسکرائے تو والضحیٰ، کملی میں لپٹے تو یا ایھا المزمل، جس کے لیے انا اعطینا کل کوثر کی بشارت، تو کہیں ورفعنا لک ذکرک کی سعادت۔ وہ جو معراج پر جائے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر یحییٰ، زکریا و عیسیٰ، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ہارون، پانچویں پر ادریس، چھٹے پر موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کے منتظر ہوں، جس کی زندگی کو بہترین عملی نمونہ قرار دے کر فرمایا جائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین، آئیے سیکھیں اس ذات سے کہ جس نے صداقت کا سبق پڑھایا تو ابو بکر صدیق بنا دیا، عدل کی نگاہ اٹھائی تو عمر فاروق بنا دیا، سخاوت کا سبق سکھایا تو عثمان غنی بنا دیا، اور جرأت و بہادری میں شیر خدا بنا دیا۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ شکریہ۔ عبد الرحمن صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، آپ لوگوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں پورا قرآن اور آپ کی حدیثیں موجود ہیں اور بھری پڑی ہیں، لیکن قرآن حکیم کی ایک ہی آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ایسا نمونہ جو آپ کو نیک اور صالح بناتے ہوئے سیدھے جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہی ہمارے لیے بہت بہتر ہے، یہی ہمارے لیے بہت بہتر ہے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں اور ان کی بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں، تو اللہ رب الکعبہ ہمیں اپنی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امین اور صادق کی زندگی تھی، اور آپ نے ایسے واقعات اور علماء پیش کیے کہ جس سے پوری دنیا کے عالم انسان روشن خیال ہوئے۔ پہلی بات تو یہ بیٹا امین اور صادق کا کہ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر نبوت ظاہر ہو چکی تو آپ جبل نور پر پہنچے جو شہر مکہ میں ہے، اور اس جبل نور پر پہنچ کر آپ نے جبل نور پہ کھڑے ہو کر کے مکہ کے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو لوگوں نے انکار کیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہے اور اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ابھی تم پر زور آزما ہو جائے گا، تو کیا تم اس کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس بات کو مانیں گے، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لیکن اس سے انہوں نے انکار کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ صلی اللہ پکارے سرکار آ رہے ہیں، اٹھو بے سہارو سرکار آ رہے ہیں، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے در پہ، اے چاند اور تارو سرکار آ رہے ہیں۔ اسی شعر کے ساتھ اپنے میزبان حنین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔